बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग लगी थी, यानी कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान की तरफ से जब बनियान मरसूस सीजा पिलाई दीवार के नाम से ये जो हमारा ऑपरेशन था जो हमने कंप्लीट किया और भारत को नाकों चने चबाए, और उसके दौरान आपको पता है कि इब्राहिम सदर जो अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा थे वो उस टाइम भारत में थे, और मुत्तकी जो हैं वो भी उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी भारत के साथ राब्ते में थे। अब उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया भारत को ठोक बजा के, और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है और अफगानिस्तान को भी समझाया गया है, तो उस पर जो अफगानिस्तान की तरफ से आज की स्टेटमेंट थी वो मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी अहम थी। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब की इसराइली वजीर की मस्जिद अक्सा में दाखिले की मजम्मत, ये अपनी जगह पे देखें ना, जो मैं पिछले व्लॉग जो किए हैं कुछ, उसमें यही था कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत और इज्जत और मस्जिद अक्सा को ख़तरात लाहक हैं इन यहूदियों से। ये मैं बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। बांग्लादेश में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ जो है वो मुजाहरे शुरू हुए हैं, और मुजाहरों में क्या बात की जा रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भारत के अलावा दो और महाज हैं जिस पे पाकिस्तान को ये लोग चैलेंज करते हैं और मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं, सिक्योरिटी अदारों के एहलकारों को, फ़ौज को और पुलिस को, लेवीज़ के लोगों को ये शहीद करते हैं। तो इस हवाले से कुछ लोग, आज हमने देखा था कि लेवीज़ के कुछ लोगों को पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान में लेवीज़ है पुलिस, और उनके काफ़ी ज़्यादा लोगों को, तकरीबन 60 से 70 के करीब जो एहलकार थे उनको मुअत्तल भी किया, क्योंकि हो सकता है कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये थी कि ये जो बलोच BLA वाले जो भारत की राह से पैसे लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को और मुख्तलिफ मकामात पे अक्सर हमले करने की कोशिश करते हैं, और इनको पाक फ़ौज जहन्नम में भी भेज देती है डायरेक्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो लेवीज़ वाले जो थे वो भी पैसे खा के तो इनके साथ मुखबरियाँ कर रहे थे। तो उनको अभी आपको पता है हार्डन स्टेट पॉलिसी जो है पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के जो लोग जो फसाद पैदा करते हैं और भारत की एजेंसी राह से पैसे लेके और मुल्क के अंदर जो है कैफियत और मुल्क के अमन व अमान को चैलेंज करते हैं, फसादियों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। TTP जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, और अफगानिस्तान से आज की जो स्टेटमेंट है वो मेरे सामने, अफगान तालिबान का फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान से बाहर दहशत गर्द कार्रवाइयों पर इंतबा जारी किया गया। ये किसने जारी किया ये मैं आपको बता देता हूँ कि अफगान तालिबान के कमांडर हैं, उनका नाम है सईदुल्लाह ने पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए कहा कि अमीर जो हैं तालिबान के, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं है। रियासती क़यादत की हिकमत के हुक्म के रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद लड़ने के लिए जाना दीनी नाफरमानी है। तो हुजूर लेकिन इसराइल में जाकर लड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरे दीगर जो मुसलमान हैं वो अफ़गान तालिबान जो कहते हैं कि हम जनाब इस्लाम के नंबरदार हैं, तो उनको चाहिए कि इसराइल के हवाले से कुछ करें। मैं तो हमेशा डिमांड करता रहूँगा और अभी भी कर रहा हूँ कि आप लोगों से हमें उम्मीद थी कि आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक। क्यों नहीं कर रहे ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अफगान कमांडर सईदुल्लाह सईद साहब ने फितना अल ख्वारिज को यानी कि TTP को मुतनब्बा करते हुए कहा है कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क, खुसूसन उसने कहा पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं है। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं, यानी कि मुजाहिद हैं लेकिन हकीकी नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ी सी मुझे स्मेल आती है, बू आती है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। ये बात ठीक है, किसी गिरोह या फ़र्द का नहीं, ये भी साफ ठीक है उन्होंने। और अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान न जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। अपनी अना या गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वर किया जाएगा। हम तो पहले कह रहे हैं सईद भाई, हम पहले कह रहे हैं सईदुल्लाह सईद साहब के ये फसादी हैं, ये फसादी टोला है। उन्होंने कहा कि जिहाद के नाम पर हमले करने वाला गिरोह शरीयत और अफगान अमारत दोनों की नाफरमान है। तो हमारी ये मुसलमानों की आपसे अपील है कि आप मेहरबानी करें और वहाँ इसराइल जाएं, गज़ा जाएं, और गज़ा के मुसलमान आप लोगों को बुला रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि असल मुजाहिद आप हैं। वरना जो है वो दूसरे ममालिक तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। आपके मुल्क में हमने एहतजाज भी इसराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादा नहीं देखे, तो इसलिए मुसलमानों की आपसे डिमांड है और हमारी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हम आपसे उम्मीदें लगाते हैं कि आप अमारत इस्लामिया अगर हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करें, वहाँ पे मुसलमान जो है
وہ آپ کو بلا رہا ہے، کیونکہ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کلمہ گو، تو اس لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کلمہ گو کو کے خلاف جائیں گے اور اس پہ لڑائی کرنے کا سوچیں گے تو پھر آپ بھی فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان جو دیا گیا ہے پاکستان کے داخلی سلامتی بیانی اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے، اور بھارتی پراکسی اور بھارتی ایما پر فتنہ الخوارج کا نام نہاد جہاد دراصل شریعت، ریاست اور امن کے خلاف دہشت گردی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی جو بہت ضروری تھی آپ لوگوں کو بتانا، اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایک بات آئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ دن سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا، اور دوسرے عرب ممالک کا بھی انکلوڈیڈ UAE، وہاں پہ بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا ٹرمپ کا، اور معاشی بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ معاہدے وہاں کیے گئے سعودی عرب میں بھی، اور جس پہ جو امت مسلمہ ہے وہ پریشان ہے کہ عرب کیا کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، تو یہ بڑا افسوسناک ایک لمحہ ہے اور لمحہ فکری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی اسرائیلی وزیر کی مسجد اقصی میں داخلے کی مذمت کر دی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر ایتما بن گویر جو ہے اور نے مسجد اقصی میں داخلے کی مذمت کی ہے سعودی عرب نے۔ ریاض سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ مذمت شاہی خاندان کی طرف سے بھی کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی اور وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلمانوں پہ، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم کرے، اور تاکہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو سکے۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر حکومت مخالف جو ہے وہ مظاہرے ہونا شروع ہوئے ہیں اور فوری الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ سے خبر ایجنسی ہے، اس کے مطابق جو مظاہرین ہیں نے موجودہ حکومت سے فوری طور پر الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس جاپان کے دورے پر ہیں۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال مظاہروں کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں فرار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش میں ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں اگست 2024 میں عبوری سربراہ کا انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا۔ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے رواں سال دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں ادھر، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خبر ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جون 2026 میں ہوں گے۔ جب کہہ چکے ہیں تو پھر وہاں پہ مظاہرے اور امن خراب کون کرا رہا ہوگا؟ یہ وہی لوگ جو بچے کچے ہیں وہ کرا رہے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد کی بھی لوگ ہوں گے جو فساد چاہتے ہیں، اور خالدہ ضیاء بھی چاہتی ہوگی کہ الیکشن ہو جائے اور میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے بھی دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کہا کہ فوری طور پہ اسی سال دسمبر میں کرا دو، جون 2026 میں الیکشن بہت دور ہو جائیں گے، کیونکہ نیند آ رہی ہے، پچھلا پہر ہے رات کا، تو خبریں کیونکہ زیادہ تر 7، 8، 9 بجے تک سمجھ آتی ہیں ساری، تو اس لیے وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے ٹائم لگ جاتا ہے، تو ابھی بھی رات کے پچھلا پہر ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ وہ پابندی جو ہے نا وہ عائد کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو فساد پیدا کرنے کی وہاں کوشش لازماً ہو رہی ہے۔ اور اچھی خبریں بھی آپ کو دینی ہیں ساتھ ساتھ، اور بری خبر بھی دینی ہے ساتھ ساتھ، وہ دے دی ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو مسجد اقصی کے حوالے سے جو وہاں پہ جو یہودی ہے جو کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی بری خبر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہمیں پاکستان کو یک زبان ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یک زبان ہو کے جو فلسطینی ہیں ان کا جناب خیال کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آذربائیجان کے صدر کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ آذربائیجان ہے، تاجکستان ہے، یہ جو ریاستیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ روس سے علیحدہ ہوئی تھی، یہ ریاستیں، ان میں سے جو 2 ریاستیں یہی جو آذربائیجان ہے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اوپن جنگ میں، اور ترکیہ بھی، اور ایران نیوٹرل تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارا ون اینڈ اونلی ہمارا دوست چین ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی کھڑا رہتا ہے۔ اور اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو آنے والے دن ہیں، جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ آ رہی ہے، اور اللہ خیر کرے گا، پاکستان بہتر رستے پہ اب چڑھ چکا ہے، ترقی کے رستے پہ ہے۔ لیکن اگر پاکستان پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستانیوں نے، اور خاص طور پہ ایئر فورس نے اور پاک فوج نے اور پاکستانی عوام نے یہ بتا دیا، جواب دے دیا بھارت کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم کتنے خوددار قوم ہیں، کتنی خوددار ہم ملک کے مالک ہیں، اور ہمارے ملک کے بارے میں یہ قائد اعظم نے اس ٹائم کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس پاکستان کو ختم کر سکے۔
تو ہمارے روح کے اندر جو ہے ہماری جو برتھ ہے جناب وہ ایک نظریاتی ہم ریاست ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پہ یہ ریاست الحمدللہ رب العالمین بنی ہوئی ہے۔ گو کہ یہاں پہ مکمل اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن جو سیمی ٹائپ یہاں پہ ہے نظام، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں ہم۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جتنی ولگیرٹی اور فحاشی اور یعنی ہے، پاکستان میں اس حد تک باہر نظر آپ کو نہیں آتی۔ اندر کھاتے کچھ چھوٹا موٹا جو لبرل ہوتے ہیں وہ کاری رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور میں آپ کو بتاؤں بات بڑی اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، وہ اس لیے کہ پاکستان اگر ترقی پاکستانی قوم کر جاتی اور اسی طرح بہت زیادہ امیر ترین ہوتے تو یہ ابھی جو ہماری جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ چھوٹی سی، اس میں جو ہم میزائلوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایسے میزائلوں کے پاس نہ بیٹھتے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے اور اپنی جائیداد بچانے کے چکر میں ڈرپوک ہو چکے ہوتے۔ تو اس لیے یہ ایسی بات قائد اعظم نے بھی نہیں کی، اور میں بھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ تو نظریہ وہی ہے کہ قرآن و سنت اور اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہوا ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں۔ تو بات یہ دوبارہ میں کر دیتا ہوں کہ اگر پاکستان ترقی کے لیے بنا ہی نہیں ہے میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت زیادہ ترقی جو ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہونی، بس اسی طرح ہونی ہے کہ ہم سارے مجاہد ہیں، جب جنگ کافر کے ساتھ لڑنی ہے تو سارے باہر نکل کے اپنی فوج کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی پیسے زیادہ بنائے ہوتے ہیں مال دولت تو پھر اسی اپنے مال و دولت بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اگر آپ کو اپیل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپیل کرتی ہے تو اس پہ کمنٹ کریں اور اپنی رائے بھی دیں، تاکہ میں آپ کے جو میسیجز ہیں اس کو دیکھ کے بھی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔